فصل نمبر 24، اس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ ایمان کی برکت سے تھوڑا کھانا کھانے سے بھی آسود یعنی آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی بہت کھانا کھایا کرتا ہے، پھر وہ مسلمان ہو گیا تو وہ تھوڑا تھوڑا کھانا کھانے لگا اور تھوڑا کھانے سے اس کا پیٹ بھر جاتا۔ تو آپ نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنت سے کھاتا ہے۔ اصل قصہ یہ ہے جو دوسری روایات کے اندر ہے کہ ایک کافر تھا سمامہ بن اسال، ایک مرتبہ یہ حضور کے یہاں مہمان ہوا اور مسلمان ہونے سے پہلے اس کو دودھ پینے کے لیے پیش کیا گیا تو وہ اکیلا 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، یعنی ایک بکری کا دودھ دیا وہ پی لیا، پھر جو اور ہے تو پھر ایک بکری کا دودھ نکال کے وہ دیا وہ پی لیا، اس طرح 7 بکریوں کا دودھ اکیلے نے پی لی، اور ایک بکری کا کم از کم 1 لیٹر دودھ تو دے، تو 7 لیٹر دودھ ایک آدمی پی لے عام حالت میں کتنا مشکل ہے۔ وہ 7 کے 7 بکریوں کا دودھ اکیلا پی گیا، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر دوسرے وقت اس کو دودھ پیش کیا گیا تو بس 1 بکری کا دودھ پی سکا، اس سے زیادہ نہیں پی سکا۔ حضور کو صورتحال بتائی گئی کہ حضور یہ مسلمان ہونے سے پہلے تو 7 بکریوں کا دودھ پی گیا اور اب 1 بکری کا بھی دودھ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ مومن 1 آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنت میں پیتا ہے۔ تو ایک حقیقت حال آپ نے بتلا دی، ایک مطلب تو اس حدیث کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب علماء نے یہ فرمایا ہے کہ مومن کم کھاتا ہے، کافر زیادہ کھاتا ہے، اور اس کی وجہ ایمان ہے اور اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے نام میں ایسی برکت ہے کہ تھوڑا ہی بہت ہو جاتا ہے، اور کافر تو اللہ کا نام جانتے نہیں، اس لیے بہت بھی اس کے لیے کم ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کافر کا اکثر کھانا پینا پہننا حرام کا ہوتا ہے اور وہ زیادہ ہوتا ہے، اور حلال کم ہوتا ہے، اس لیے، اور مومن کا کھانا اکثر و بیشتر حلال ہی ہوتا ہے، اس لیے کافر زیادہ کھاتا ہے، مومن کم کھاتا ہے، کیونکہ حرام زیادہ ہے تو زیادہ کھاتا ہے، حلال کم ہے اس لیے کم کھاتا ہے۔ اور یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کافر کے کھانا چونکہ حرام کا ہوتا ہے اس میں برکت ہی نہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ کھانے کے باوجود بھی آسودہ نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی طبیعت نہیں بھرتی۔ اور مومن جو ہے اللہ کے نام کی وجہ سے، ایمان کی برکت سے حلال کھاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بھی بہت ہو جائے، تھوڑا بھی کافی شافی ہو جائے۔ ایک مجھے عجیب قصہ یاد آیا، ایک مرتبہ 2 شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ان میں سے ایک شیطان کی ڈیوٹی کافر کے اوپر تھی اور دوسرے شیطان کی ڈیوٹی مسلمان کے اوپر تھی۔ یہ سب ہمیں معلوم ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے اور 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ دائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور جو بائیں طرف فرشتہ ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔ ایسے شیطان بھی ہر ایک کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک شیطان جو تھا اس کی ڈیوٹی کافر کے اوپر لگی ہوئی تھی، وہ اسے گناہوں پر، کفر پر، شرک پر، نافرمانی پر، فسق و فجور پر آمادہ کرتا تھا۔ دوسرا شیطان مسلمان پر مقرر تھا، اس کا بھی یہی کام کہ مسلمان کو غفلت میں ڈالنا، سستی اور کاہلی سے دوچار کرنا، نیک کاموں سے روکنا، اچھے کاموں سے دور رہنے کی ترغیب دینا، یہ اس کا کام ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ تو یہ جب دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ کافر کا جو شیطان ہے وہ تو بالکل ہی موٹا تازہ ہے، ہاتھی ہے بالکل، اور مسلمان کا جو شیطان ہے وہ بالکل سوکھ کر کانٹا ہو رہا ہے، وہ ہڈیاں اس کے اندر، گوشت کا نام و نشان نہیں۔ تو اس کافر کے شیطان نے اس مسلمان کے شیطان سے پوچھا بھائی تو ایسا کمزور کیوں ہو رہا ہے، ایسا مریل کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا کہ تو یہ بتا کہ اتنا موٹا کیوں ہو رہا ہے، کہ تیرے جسم میں تو کہیں ہڈی نظر ہی نہیں آ رہی، سوائے گوشت سے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا، تو اتنا موٹا کیسے ہو گیا؟ پہلے تو بتا تو اتنا کمزور کیوں ہو رہا ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ میں موٹا کیوں ہوں۔ تو مسلمان نے کہا کہ وہ مسلمان کے شیطان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جس مسلمان پر مقرر ہوں اور جہاں میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہر دم نام لیتا ہے، کھاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، پیتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، سوتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، اٹھتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، پہنتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، کپڑے اتارتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، گھر میں آتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو نہ مجھے کھانے کو ملتا ہے، نہ مجھے پینے کو ملتا ہے، نہ مجھے آرام کرنے کی جگہ ملتی ہے، میں تو ہر جگہ تکلیف میں رہتا ہوں، تو سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ یہ وجہ ہے میں جس پہ مقرر ہوں وہ تو اللہ کا نام اتنا لیتا ہے کہ کھانے میں پینے میں سب جگہ اللہ کا نام لیتا ہے، تو مجھے کھانے کو بھی نہیں ملتا، پینے کو بھی نہیں ملتا، اب بھوکا ماروں گا تو یہی ہوگا جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس نے پوچھا تو اتنا موٹا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ کہ میں ایک کافر کے اوپر مقرر ہوں، اللہ کا نام جانتا ہی نہیں، جب وہ کھاتا ہے تو اللہ کے نام کے بغیر کھاتا ہے تو میں بھی خوب کھاتا ہوں، اور جب
پیتا ہے تو اللہ کا نام نہیں لیتا تو مجھے پینے کو بھی خوب ملتا ہے. وہ گھر میں جاتا ہے تو اللہ کا نام نہیں لیتا, میں گھر میں بھی چلا جاتا ہوں. جب وہ سوتا ہے تو اللہ کا نام نہیں لیتا تو مجھے کھانے کو, پینے کو, سونے کو خوب موقع ملتا ہے. اس لیے کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہوں. یہ ہے سبق آموز واقعہ کہ ایمان کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی وجہ سے مومن کے کھانے پینے پہننے اور دوسری چیزوں میں شیطان کا شر شامل نہیں ہو. مومن اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے. اس کے کھانے میں برکت ہوتی ہے, اس کے پینے میں برکت ہوتی ہے, اس کے پہننے میں برکت ہوتی ہے, اس کے رہنے میں برکت. اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, عافیت ملتی ہے, سکون ملتا ہے, راحت ملتی ہے, چین ملتا ہے, راحت ملتی ہے. اور اللہ کا نام نہ لینے سے جبکہ ایمان بھی نہ ہو تو سوائے تکلیف کے کچھ بھی نہیں. چاہے کتنے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے اس کو میسر ہوں, چاہے مرغ متنجن ہر وقت موجود ہو اور ہر وہ قسم کے جوس اس کے پاس موجود ہوں, سارے مشروبات اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے پاس موجود ہوں, لیکن اگر ایمان نہیں ہے, اللہ کا نام نہیں ہے, تو یہ چیزیں خوب کھائے گا, وہ خوب پیے گا, لیکن برکت نہیں ہوگی, سکون نہیں ہوگا. بس ساری برکت اللہ ہی کے نام میں, نہ ہمارے اندر نہ ہماری چیزوں کے اندر, کسی چیز میں کچھ نہیں ہے, اللہ کے نام میں سب کچھ ہے. ہم لینے والے ہوں, اللہ کا نام لینے والے ہوں. www.darsequran.com